بلخ کے امیر بلخ کے مسلمانوں پر ناراض ہوا اور ان کے اوپر ایک جرمانہ مقرر کیا، اور لوگوں نے جب آپس میں سوچا، میٹنگ کی، جرگہ کیا، تو اندازہ ہوا یہ تو ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے، اتنا بڑا جرمانہ ہے۔ اور امیر سے کوئی امید نہیں تھی معافی کی، بلکہ وہ سزا دینے کے در پہ تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک بہت سخی اور بہت اللہ کے دین پر خرچ کرنے والی عورت ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، جو بھی اس کے دربار پر حاضر ہو کے اپنی حاجت بتاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جائے اسی وقت پورا کر دی۔ بلخ کے مسلمانوں نے ایک وفد بنایا اور اس وفد نے جا کے اس خاتون کے ہاں عریضہ پیش کیا کہ ہمارا امیر بلخ ہم سے بہت ناراض ہوا ہے اور ہم پر اس نے ایک جرمانہ لگایا ہے جس کی استطاعت ہماری 5 سال میں بھی نہیں، وہ اسی سال مانگ رہا ہے۔ ہم بہت تکلیف میں ہیں، بال بچوں سمیت کہیں جا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اگر آپ اللہ کے لیے ہماری مدد کر لیں۔ اس سخی خاتون نے ان مسلمانوں کا درد و غم سن کر ایک شال ان کی خدمت میں بھیجا اور کہا اس شال پر تمام سونا جڑا ہوا ہے، لال و جواہرات گراں قدر لگے ہوئے ہیں، اس کو بیچو اور امیر بلخ کا جرمانہ ادا ہو جائے۔ یہ لوگ شال لے کے روانہ ہو گئے۔ خیال ہوا کہ یہ خریدے گا کون؟ اس کا خریدار بھی تو کئی سلطنت اور ملکوں میں ہوگا، ہمیں کہاں ملے گا؟ بہتر ہے کہ امیر بلخ کو کہے کہ آپ نے ہم پر جرمانہ لگایا ہے اور یہ قیمتی چادر ہے، اس کو رکھ لے آپ۔ یہ لوگ بلخ کے امیر کے پاس گئے اور اس کو کہا آپ ہم سے ناراض ہوئے اور آپ نے ہم پر جرمانہ عائد کیا، ہم دے نہیں سکتے۔ ہم نے سنا تھا کہ ایک سخی عورت ہے ہرات میں، ہم اس کی خدمت میں گئے اور اس نے یہ چادر اور شال دی ہے، لیکن اس کو آپ خرید لیں اس جرمانے میں۔ امیر بلخ نے جب سارا واقعہ سن لیا اس کا دل نرم ہوا اور اس کو اپنے ظلم پر شرم آئی اور اس سخی خاتون پر رشک آیا اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا اور میں شال نہیں لوں گا، میں نے معاف کر دیا، بس کوئی کچھ نہیں لینا اور شال بھی نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر شال بی بی صاحبہ کو واپس کر دے۔ یہ واپس ہرات گئے اور اس بزرگ نیک سخی صالح خاتون کو درخواست پیش کی کہ ہم نے اس کے لیے خریدار تو مل نہیں رہا تھا، امیر بلخ کو بیچنا چاہا، آپ کے احسان کی وجہ سے انہیں بھی نیکی کا خیال آیا اور ہمیں معاف کر دیا، لہذا آپ اپنی چادر واپس لے لیں۔ تو اس بی بی صاحبہ نے جواب بھیجا کہ اس شال کو پرائے اور اجنبی لوگوں کی نظریں اور ہاتھ لگے، اس کو میں اپنے گھر میں بھی گھسنے نہیں دوں گی، البتہ اس کو آپ کہیں اور بیچے اور اس کے جو پیسے ملے اس کی مسجد اور مدرسے بنوائے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ مورخ لکھتا ہے 100 کے قریب شہروں میں بڑی بڑی مساجد اس خرچے کی بن گئی۔ قل العفو، آپ فرمائیں کہ بچے ہوئے میں بھی کبھی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا خرچہ ہوتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کیا کریں، کیونکہ یتیم کے لیے خدا کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نزدیک نہ جانا۔ اب اس کی بکری دھوپ پر کھڑی ہے، مر رہی ہے، نزدیک نہیں جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ اس کا گندم پڑا ہوا ہے میدان میں، بارش آ رہی ہے، قریب نہ جانا اس کے، تو وہ تو سارا بہہ جائے گا پانی میں۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مقصد آیت کا یتیموں کی بہتری ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، آپ فرمائیے ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور تم اگر ان سے خلط مل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ،
اللہ جانتے ہیں فسادی کو بھی اور خیر خواہی کرنے والے کو بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں تنگ کر دیتا. پر کیا مطلب؟ کہ دور رہو اور خدمت کرو، مال کو ہاتھ نہ لگاؤ اور بچاؤ، نہیں ساتھ رکھو، مال میں ملاؤ، فوائد ہوں گے ان کا بھی بڑھ جائے گا. فساد نہ کرو، فسادی کو اللہ جانتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والے. ولا تنکحوا المشرکات، جس طرح یتیم کے مال سے برے ارادے سے دور رہنا ضروری ہے، اس طرح مشرک سے بھی بوجہ برے عقائد کے دوری اختیار کرنا ضروری ہے. ربط بین الآیات.